نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ اپنے بابرکت گھر میں اپنے پاک ذکر کی مجلس میں ہم گناہ گاروں کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، دارین میں پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے۔ ایک موقع پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لائے اور کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ تو کتنا مکرم ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، اور تیرا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ شریف کے جس کی زیارت ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے اور ہر قیمت پر ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ حاضری ہو اور بار بار حاضری ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو بار بار مقبول و معدب حاضریاں عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اتنا مکرم اور اتنا مقدس کہ خدا نخواستہ پاؤں اگر کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو جائیں تو ہم لرز جاتے ہیں کہ کہیں اس بے ادبی کی بنا پر اعمال ضائع نہ ہو جائے۔ ہمیشہ سے محترم ہے اور ہمیشہ مکرم رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کعبۃ اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی نفیس ہے، اور تیرا مقام کتنا بلند ہے۔ یہ تین باتیں ارشاد فرما کر فرمایا لیکن ایک مومن تجھ سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ کے ہاں معزز ہے۔ بے شک ایک مومن اللہ رب العزت کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ مکرم و معزز ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایک عالم تجھ سے بھی بڑھ کے معزز ہے، ایک ولی تجھ سے بھی بڑھ کے معزز ہے، ایک شیخ طریقت تجھ سے بھی بڑھ کے معزز ہے۔ کوئی بھی ایمان والا ہو، عمل کا تذکرہ نہیں ہے، صرف ایمان کا تذکرہ ہے۔ اور جب ایمان کا تذکرہ ہے تو عالم غیر عالم، عامل غیر عامل، نیک اور برا سبھی اس میں شامل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کو کعبۃ اللہ شریف سے افضل قرار دیا اور فرمایا کہ جیسے تو واجب الاحترام ہے، اسی طرح مومن کا مال، مومن کی جان اور مومن کی عزت بھی واجب الاحترام۔ اس حدیث پاک کے آخر میں ایک بات ارشاد فرمائی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حرام کر دی گئی ہے ہم پر یہ بات کہ کسی مومن کے بارے میں ہم بدگمانی کریں. حرام کر دی گئی ہے ہم پر یہ بات کہ ہم کسی مومن کے بارے میں بدگمانی کریں. میں اور آپ اگر مسجد میں بیٹھ کر کسی کے بارے میں بدگمانی کریں جبکہ سرکار فرما چکے ہیں کہ یہ بات حرام کر دی گئی ہے، تو مجھے بتائیے کہ جب ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر اس بدگمانی کے مرتکب ہوں گے جس کو سرکار حرام قرار فرما رہے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہم پہ ہوگا؟ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے بارے میں غور کریں کہ کتنے لوگوں کے بارے میں ہم اپنے گمان کو، اپنے خیالات کو غلط اختیار کرتے ہیں. بدگمانی کا مطلب یہ ہے، بہت سے لوگ ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کے بارے میں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بدگمانی ہے، تو وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں قرینہ اس کا ہے. تو بھائی قرینہ ہے تبھی تو بدگمانی ہے. ایک آدمی مسجد سے نکل رہا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی کون کرے گا؟ بظاہر گناہ اور بظاہر کوتاہی کا قرینہ ہے تبھی تو بدگمانی ہوگی، اور اسی سے منع کیا گیا ہے، اسی سے منع کیا گیا. احساس پارسائی کہ میں نیک ہوں، یہ بذات خود گناہ ہے، اور اس میں یہ دو گناہوں کا مجموعہ ہے. میں نیک ہوں، ایک یہ گناہ، میں نیک ہوں اس کا مطلب ہے کہ میرا مخاطب نیک نہیں ہے، دوسرے کو گھٹیا سمجھا. ہمارے ہاں عجیب تصور ہے، شیخ طریقت یا استاد یا قاری صاحب یا حافظ صاحب یا مولانا صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اچھے ہیں، اور ہمارے جو مخاطب ہیں یہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں. خیر خواہی کے جذبے کے بغیر، مخاطب کی تکریم کے جذبے کے بغیر آپ خالصتاً قرآن کریم بھی سنائیں گے تو اس کا اثر نہیں. جب تک آپ مخاطب کی تکریم اپنے دل میں نہیں رکھیں. ہم ابھی سفر میں تھے تو ساتھیوں سے بات ہو رہی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک آپ سب جانتے ہیں کہ جو مرتبے میں کم ہوتا ہے اسے اپنے سے بہتر کے پاس جانا چاہیے. ایسے ہی ہے؟ تو سرکار تو سب سے بہتر ہے. باقی سارے اہل ایمان مل جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے اس کے کروڑوں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یہ اہل ایمان کی بات ہے، کفار کی بات نہیں کر رہا. کفار تو پھر اس حوالے سے بہت پیچھے رہ گئے. لیکن آپ کو حیرت ہوگی اور بہت حیرت ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا کہ آپ لوگوں کے پاس جائیں. ایسا نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہ جو کافر تھے، مشرک تھے، مخالف تھے، اذیت پسند تھے، ان سب کو جا کر دین کی دعوت دی. میرا آپ سے ایک سوال ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے گئے تو محبت کا جذبہ لے کر گئے یا نفرت کا جذبہ لے کر گئے؟ محبت. ٹھیک ہے. کس کے لیے؟ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، مخالف کے لیے.
سرکار محبت کا جذبہ لے کر گئے، آپ نے اللہ کی طرف بلایا، نتیجہ آپ کے سامنے۔ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ سرکار کفار کے پاس جا رہے ہیں اور محبت کا جذبہ لے کر جا رہے ہیں، ہم اہل ایمان کے پاس جا رہے ہیں اور نفرت لے کر کے جا رہے ہیں۔ اول تو جاتے ہی نہیں، ہم نے طے کر لیا کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، اس لیے کہ ہم پارسا ہیں، اس لیے کہ ہم عالم ہیں، اس لیے کہ ہم دیندار کہلاتے ہیں۔ ہم دیندار ہیں کہ دنیا دار ہیں، فاسق و فاجر ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، ہماری سوچ بن گئی۔ جب میں ممبر پہ بیٹھ کر اس تصور سے کہ میں نیک ہوں اور باقی سارے کے سارے گناہ گار ہیں، تو میں مسلسل اس سوچ کی بنا پر اس گناہ کے وبال میں رہوں گا کہ جو میں نے اپنے مخاطب جو حاضرین ہیں ان کے لیے اپنے دل میں رائے قائم کی ہے۔ اس وقت تک مجھ سے خیر منتقل نہیں ہو سکتی جب تک میں اپنے مخاطب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھوں، ممکن نہیں ہے۔ اور کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ جو بہت نیک ہے، نمازوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، تہجد وغیرہ وغیرہ، زکوٰۃ کی پابندی، روزوں کا اہتمام اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ صدقات کا اہتمام، لیکن لوگوں کو اذیت پہنچاتا ہے، لوگوں سے تلخی سے پیش آتا ہے۔ آپ نے بغیر کسی تاخیر کے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ اور ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور اعمال کی کثرت تو نہیں ہے، یعنی کہ بس فرائض ہی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ لوگ اس سے خوش ہیں، وہ لوگوں کو راحت پہنچاتے ہیں۔ آپ نے بغیر کسی تاخیر کے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ مومن کی تکریم، مومن کا مقام دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفات بیان فرمائی بیت اللہ شریف کی، اور 3 صفات کے بعد فرمایا کہ مومن تجھ سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے حیرت ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نور اللہ مقدم، کسی پر تنقیص یا کسی پر اعتراض یا کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے۔ مختلف مشائخ کے مختلف طریقے اور انداز ہوا کرتے ہیں، لیکن حضرت کا جو مفہوم ہے، میں اب تک حیرت میں ہوں کہ کتنی بلندی اور کتنی پاکیزگی ہے۔ بیت کے موضوع پر بات ہو رہی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جو بیت کرتا ہوں وہ اس نسبت سے کہ لوگ آ کر کے بیت ہوں اور میری ذریعے سے ترقی کریں اور فلاں مقام پہ پہنچیں، فلاں پہ پہنچیں؟ تو لوگ خاموش۔ حضرت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جب بیت کرتا ہوں تو بیت میں چونکہ توبہ کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں، تو آنے والے کے ساتھ جب وہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں، جو میرے ہاتھ میں آنے والے کا ہاتھ ہوتا ہے، حالانکہ اس میں بالکل سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، بظاہر دین سے دور لوگ بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہوتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ میں بیت کے الفاظ یہ سوچ کر دہراتا ہوں کہ اس کی برکت سے میری بھی توبہ قبول ہو جائے۔ آمین۔ کیسی پیری مریدی، کیسی برتری، کیسی اصلاح۔ میں بہت معذرت کے ساتھ، مجھے فلاں کی اصلاح کرنی ہے یا شیخ طریقت نے فلاں کی اصلاح کرنی ہے یا استاد نے شاگردوں کی اصلاح کرنی ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اگر اصلاح کرنی ہے تو میں نے پہلے اپنے آپ کو پارسا سمجھا۔ یہ تصور اصلاح خود محتاج اصلاح ہے۔ بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اصلاح صرف اپنی ہے، باقیوں کی منت سماجت ہے، خوش آمد ہے، اللہ کے لیے ان کو محبت کے ساتھ دین کی طرف بلا۔
کہتے ہیں جی ہمارے پیر صاحب بڑے جلالی ہیں. بھائی کیسے جلالی؟ سب سے زیادہ روحانیت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اصلاح کرنے میں جلال کا اظہار نہیں فرمایا، نرمی ہی نرمی ہے. اگر کسی موقع پر کسی میں کوتاہی دیکھی بھی تو کسی شخص کو متعین کیے بغیر فرمایا اچھا بھی آج یہ کر لیتے. اس طرح سے کسی عمل کی طرف متوجہ کیا کہ وہ شخص اپنی کوتاہی کی طرف متوجہ ہوا، پردہ بھی رہ گیا، اصلاح بھی. ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے، ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں اور خود پسندی میں مبتلا ہیں کہ اپنے علاوہ ہر شخص کے عیب تلاش کرتے ہیں، ہر شخص کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، اپنی خامیوں کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں جو بدگمانی سے روکا گیا ہے اور حسن ظن کا پابند کیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. مثلا ہم نے کسی شخص کو کسی کوتاہی اور گناہ میں مبتلا دیکھا، اب ساری زندگی کے لیے وہ عنوان ہمارے سامنے رہے گا. حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی، اور توبہ کرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے. آدمی سچے دل سے نادم ہو جائے توبہ، حدیث شریف میں کہ توبہ تو نام ہی ندامت کا ہے. وہ توبہ کر کے اللہ کے یہاں پاک صاف ہو چکا ہے اور ہم ابھی تک اس کے بارے میں منفی رائے قائم کر کے اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں. تو خدا کے لیے ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہیے. جو ہمارا موجودہ تصور ہے اس کے الٹ تصور کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، باقی سب برے ہیں، جبکہ ضرورت اس بات کی کہ اس تصور کو پختہ کریں کہ سب اچھے ہیں، کوتاہیاں تو مجھ میں ہیں، مجھے ضرورت ہے. جب تک یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی اور جب تک یہ سوچ پختہ نہیں ہوگی ہم خیر کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے. ایک آدمی بہت سے اعمال کا اہتمام کرتا ہے، بہت سے وظائف کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اگر ایک رائی کے برابر بھی اس کے اندر تکبر ہے، برتری کا احساس ہے، تو حدیث شریف کے مطابق وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم سب کو بالخصوص مجھے جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، مشہور شاعر تھے، دین کے بارے میں، دینداروں کے بارے میں بہت ہی غلط باتیں کیا کرتے تھے. سب لوگ ان کے خلاف تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے. انتقال ہوا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو متوجہ کیا گیا کہ جائیے جنازہ پڑھیے اور ان کے جنازے کے ذریعے سے اپنی بخشش کا سامان کیجیے. حدیث شریف میں نہیں ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی. تو مومن کی عظمت، مومن کا مقام، مومن کی تکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کے مطابق بیت اللہ شریف سے بھی بڑھ کر ہے. اور ہم مسلسل اس مفہوم کو نظر انداز کیے ہوئے اس کی الٹ چل رہے ہیں. بالخصوص جو بیچارے پسماندہ لوگ ہیں، جو بیچارے کمزور لوگ ہیں، مالی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، برادری کے حوالے سے اور معاشی اعتبار سے، ہم انہیں کسی شمار میں نہیں لاتے. معلوم نہیں کہ کسی شخص کا اللہ سے کیا تعلق ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بظاہر دکھنے میں بالکل ہی بے کشش ہوتے ہیں، یعنی کوئی شخص انہیں اپنے دروازے کے سامنے کھڑا نہ ہونے دے، اپنے پاس نہ بٹھائے، اور بظاہر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ
بالکل ہی بیکار محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا تعلق اللہ سے اتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ دعا تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اگر یہ کسی چیز پہ قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ قسم نہ ٹوٹنے دیں اس کو۔ سبحان اللہ۔ تو انسانیت کی تکریم کیجیے، بالخصوص اپنے مومن بھائیوں کی تکریم کیجیے، ان کی عزت کیجیے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری عزت کی صورت ظاہر فرمائیں گے۔ یہ عزت کے فیصلے میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، عزت میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اور نہ ہی ان اسباب کے ذریعے سے حاصل ہوتی جنہیں ہم اسباب عزت سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں سیاست کے ذریعے سے حاصل ہوگی، پیسے کے ذریعے سے حاصل ہوگی، ظاہری طور پر سرکاری مرتبے کے ذریعے سے حاصل ہوگی، ایسا نہیں۔ اس کا فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بلا کر کے فرماتے ہیں کہ فلاں شخص سے ہم محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھتے ہیں اور تمام فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد محبت کی ایسی ہوا چلتی ہے کہ تمام مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتی ہیں۔ آپ نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض اوقات ایک اجنبی شخص ہوتا ہے، کوئی جان پہچان نہیں ہوتی اور کوئی ایسی کشش کی صورت بھی نہیں ہوتی، لیکن طبیعت ایسے اس کی طرف کھنچتی ہے، آدمی اس کی طرف مائل ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی چہرے سے، اپنی وضاحت سے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اس میں جو اندر کی بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدگی ہوتی ہے۔ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں قید تھے تو وہاں پہ اور بھی بہت سے فوجی افسران، فوجی جرنیل فرانس کے اور دیگر ممالک کے قید تھے، تو حضرت بہت ہی دبلے پتلے تھے، تو کبھی کبھار حضرت جب ٹہلنے کے لیے جیل کے اندر ہی باہر نکلتے تھے تو وہ جو جرنیل وغیرہ قید تھے حالانکہ غیر مسلم تھے، زبان نہیں سمجھتے تھے اور وہ کوئی اس حوالے سے دین کی اہمیت نہیں تھی انہیں، تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو جاتے کہ یار اس آدمی میں کشش ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کا احترام کرے۔ یہ وہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، تو جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں اس ذات سے تعلق کو مضبوط کیجیے اور ان چیزوں پہ یقین رکھیے جو چیزیں عظمت کے حصول کا ذریعہ ہیں، ان باتوں پر ایمان لائیے جن باتوں پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھے گمان کی توفیق عطا فرمائے، بدگمانی سے محفوظ فرمائے، ہر مسلمان کے بارے میں اچھی رائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تک ہے کہ غیر مسلم کے بارے میں بھی آپ منفی رائے نہ رکھیں، اس کے بارے میں بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھیں۔ آپ کی نماز سے غیر مسلم دین کی طرف نہیں آئے گا، آپ کے اخلاق سے دین کی طرف آئے گا۔ آپ نے حضرت شاہ جی کا واقعہ وہ سنا ہوگا، حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے لگے تو دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ گیا، تو دیکھا کہ خاکرو جس کو ہمارے معاشرے میں بھنگی کہتے ہیں وہ گزرا، تو حضرت کی نظر پڑی تو اس نے کہا دیکھ کر کے شاہ جی سلام۔ حضرت نے فرمایا کہ اشارہ فرمایا کہ آگے آئیے، تو اس نے کہا جی حکم، فرمایا آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ اب اس کے سامنے وہ سارا منظر تھا کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے، پاس نہیں بٹھاتے، اور یہ ان کے سردار ہیں، یہ مجھے کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ شاہ جی آپ نے مجھ سے کہا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں ہم نے آپ سے کہا۔ اس نے پھر پوچھا کہ شاہ جی آپ نے مجھے کہا ہے؟ کہ بالکل آپ سے کہا ہے۔ نے کہا شاہ جی پھر تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ گیا، قریب ہی گھر تھا،
اپنی اہلیہ اور بچوں کو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ پہلے کلمہ پڑھائیے پھر کھانا کھائیے۔ واہ، اچھا گمان رکھیں گے تو اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اگر برا گمان رکھا تو اس کی دلیل دینی پڑے گی۔ ایک حدیث شریف میں کہ ایک آدمی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ یوں سمجھیں کہ اگر 1 کروڑ سوالات ہیں یا 1 کروڑ پوائنٹ ہیں جنت میں جانے کے لیے، تو سب پہ سب نشان لگا ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ بڑے اطمینان سے جنت میں جانے لگے گا کہ اس کو روک لیا جائے، کہے گا میرا تو سارا معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ تو کہا جائے گا کہ فلاں شخص کے بارے میں آپ نے یہ رائے قائم کی تھی کہ وہ برا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا، تو کہے گا ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ نے چونکہ بدگمانی کی تھی تو آپ پر لازم ہے کہ دلیل سے اس کو ثابت کریں۔ جنت آپ کی ہے، آپ کے لیے فیصلہ ہو چکا، لیکن جب تک آپ اس کو دلیل سے ثابت نہیں کریں گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اللہ، تب تک آپ کو انتظار کرنا پڑے۔ بالخصوص آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم جو باتیں حاصل کرتے ہیں، ویڈیوز کی صورت میں، مختلف پوسٹ کی شکل میں، آڈیوز کی صورت میں، اور ان میں وہ باتیں کہ جس کا تعلق انسان کی اخلاقی کمزوری سے ہوتا ہے، ان کو جتنے چسکے لے کر کے سنتے ہیں، پھر آگے شیئر کرتے ہیں، پھر تبصرے کرتے ہیں، یہ بہت ہی خطرناک ہے اور یہ نرا زہر ہے۔ یہ دلیل دینا کہ میں نے فلاں سے سنا تھا یا فلاں نے مجھ سے شیئر کیا تھا، یہ دلیل ناکافی ہے۔ اگر یہ رائے قائم کر لی کہ فلاں برا ہے یا فلاں برائی میں مبتلا ہے، اور اس کو ہم نے شیئر کر لیا اور اس کو ہم نے دوستوں کے ساتھ اس پہ تبادلہ خیال کیا اور منفی تبصرہ کیا، 100% نیک ہونے کے باوجود جب تک اس کا جواب نہیں دے دیں گے، اس کو ثابت نہیں کر لیں گے، اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ اس کے لیے ہے جو واقعتاً ولی کامل ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کتنے بوجھ اپنے سر کے لیے پھر اس بری عادت کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ جس طرح سے ہم لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ہم یہ سوچ لیں کہ جیسے ہمیں اپنی بہن بیٹیاں مکرم ہیں، ان کی عزت عزیز ہے، اسی طرح باقی بہن بیٹیوں کی بھی عزت اتنی ہی محترم و مکرم ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ بے لذت ہو کہ کہا جائے گا ثابت کریں، تو ثابت تو اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ جو وجود رکھتی ہے، جو ہے ہی بدگمانی، جو حقیقت میں جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ اور جب تک نہیں ثابت کریں گے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آج کل خاص طور پر اپنے سیاسی مخالفین کے لیے، یہ سیاسی اختلاف رکھنے والوں کے لیے ہمارا مزاج بنا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ اور اس میں حیرت کی بات یہ کہ اچھے خاصے دیندار لوگ بھی مبتلا ہیں اور ثواب سمجھ کے مبتلا ہیں، دین کی خدمت سمجھ کر کے مبتلا ہیں۔ میں کسی کی سیاسی حمایت یا مخالفت کیے بغیر اتنا عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کوئی بات کہیں، بالخصوص منفی بات کہنے جا رہے ہیں، تو اس کے کہنے سے پہلے سوچ لیں کہ اللہ کے ہاں ثابت کر سکیں گے۔ یہ کہنا کہ فلاں سیاسی رہنما نے کہا تھا، یہ دلیل آپ ہی جواب دیں، کیا یہ دلیل درست ہے؟ اگر ایک گالی دے تو پھر آپ کا گالی دینا بنتا ہے؟ آپ تو دیندار کہلاتے ہیں۔ کوئی بھی رائے قائم کریں، کسی کی بھی حمایت کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو حمایت کا بھی اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، مخالفت کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اپنی سیاسی اور سماجی حمایت و مخالفت اس بنیاد پر کریں، اس کی حمایت کا میں اللہ کے ہاں جواب دے سکتا ہوں، اس کی مخالفت کا میں اللہ کے ہاں جواب دے سکتا ہوں۔ بس اس کو سامنے رکھیں اور معیار بنائیں، پھر آپ جو بھی اختیار کریں وہ آپ کی مرضی۔
لیکن یہ انتہائی کمزور اور انتہائی بے وزن دلیل ہے کہ فلاں نے برا کہا تھا لہٰذا میں بھی برا کہہ رہا ہوں، اس کی اجازت ہے۔ بدگمانی یا بد کلامی یا کسی کو اذیت پہنچانا، اس کی کسی طور پر شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کیا جواب دینا ہوگا۔ ایک حدیث پاک کا حاصل ہے کہ آخرت میں جس بعض چیزوں کو ہم بہت ہی معمولی لیتے ہیں، کسی کو گالی دینا، یہ کتنا بڑا اور کتنا برا گناہ ہے، الامان والحفیظ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک گالی کے دینے پر گالی دینے والے کو اپنے نامہ اعمال میں سے 70,000 مقبول نمازیں بدلے میں دینی پڑیں گی۔ صرف نمازیں نہیں، مقبول نمازیں۔ ایک تھپڑ کے مارنے پر ہم اپنے ماتحتوں کو انسانی نہیں سمجھتے، کمزور طبقات کو انسانی نہیں سمجھتے، سینکڑوں گالیاں دیتے ہیں، 20 دفعہ مار پیٹ کے مواقع آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دنیا کے معاملات کو دنیا میں نمٹا لیجیے، آخرت میں بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سبھی کے لیے اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدگمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ بدگمانی پر دلیل دینی پڑے گی، اچھے گمان پر دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کہیں کہ فلاں آدمی اچھا ہے، دوسرا کہ کوئی دلیل، تو کوئی بھی دلیل نہ ہو تو آپ یہ کہیں گے مجھے اچھا لگتا ہے، آپ ختم۔ من اگر صاف ہوگا تو ہر آدمی اچھا لگے گا، ہر انسان اچھا لگے گا۔ اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو یہ تصور ہوگا کہ انسان اچھا ہے، کوئی عادت خراب ہوگا، اور اگر من میلا ہوگا تو پھر سوچے گا انسان برا ہے، حالانکہ انسان برا نہیں ہوتا، اس کے افعال برے ہوتے ہیں، اس کے اعمال برے ہوتے ہیں، اور وہ اعمال ٹھیک کر لے تو انسان قابل اصلاح ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ٹھیک کرنے کے لیے لمحے بھر کی توبہ اگر سچے دل سے ہو تو کافی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، بالخصوص آپ کی برکت سے مجھ گنہگار کو بھی اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بدگمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی، سب ساتھی 11 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھیں۔